اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثون کذابون دجالون کلهم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامی القلیم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون اوتیت الشفاء۔ اس کائنات دے اندر اللہ نے بے شمار لا تعداد مخلوقات نو پیدا فرمایا، لیکن ساریاں مخلوقاں دے وچوں رب کائنات نے انسان نو سب تو اعلیٰ بنایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر پوری انسانیت دے وچوں اللہ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء نو افضل بنائے، پھر 1,24,000 کم و پیش انبیاء دے وچوں اللہ نے 313 رسولاں نو یا 315 رسول نو افضل بنایا، پھر 315 رسولاں دے وچوں اللہ نے 5 رسولاں نو عظمت والا بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام، 5ویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہاں 5 رسولاں دے وچوں ذات بات حسب نسب جلوت خلوت نام مقام صورت سیرت دے لحاظ نہ سب تو اعلیٰ سب تو بالا بلکہ سب تو بالا تر اگر بنایا ہے تو او آمینہ دے لال محمد نو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دی ذات جیسی کائنات چ کسے دی ذات نہیں، آپ دی اوصاف جیسی کائنات چ کسے دی اوصاف نہیں، تے پیغمبر دی بات جیسی کائنات چ کسے دی بات نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے دے جز نے 2، اللہ نے پورے کلمے تے نقطہ نہیں پایا، لا نقطے تو خالی ہے، الہ نقطے تو خالی ہے، الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رب نو اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت چ ایک نقطہ بھی گوارا نہیں، جے جائے کہ کوئی انسان 2-2.5 من دا شریک انہاں دے مقابلے چ پیش کرے۔ لا دی تلوار نے اللہ دے شریکاں دیاں تھوڑاں بھی لا چھڑیاں نے، تے لا دی تلوار نے میرے محبوب دے شریکاں دیاں تھوڑاں نو بھی لا دیتا ہے۔ لا شروع چاہیا لا الہ، نہیں الہ مگر کلا اللہ، نہیں کوئی رسول، نہیں کوئی دنیا دا رہنما، نہیں کوئی مطاع، نہیں کوئی رہبر، نہیں کوئی رہنما، کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیغمبر دی عظمت اور شان اور مقام مسلم ہے۔ جدوں کوئی نبی آپ دی عظمت اور شان دا مقابلہ کوئی رسول نہیں کر سکتا،
پھر دنیا دے اندر کوئی امتی بھی آپ دی ذات اور بات اور اوصاف دا مقابلہ نہیں کر سکتا. میری گل دی سمجھ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ؟ بڑی ہی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا. تو میں قرآن دی جس آیت مقدسہ نو پڑھے ہے یہ تیسرے پارے دی پہلی آیت ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اسی بعض نو بعض تے فضیلت دیتی، یعنی بعض رسولہ نو بعض تے. ورفع بعضهم درجات، 1,24,000 کم و پیش انبیاء تے سب تو زیادہ فضیلت، عظمت، مقام، مرتبت اگر دیتا ہے تو آمینہ دلال محمد نو دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہن قرآن دا کوئی پارا ایسا نہیں جتھے پیغمبر دی عظمت اور شان نو اللہ نے بیان نہیں کی تھا. یہ میرا دعویٰ ہے. تو جدو انسان دعویٰ کرتا ہے پھر وہ تے دلیل دی ضرورت ہوندی ہے. یہ دعویٰ تے کیتا ہے، یہ دی دلیل کی؟ جتنے انبیاء دنیا تے آئے، میرا بار بار الفاظ نے، کسے نبی نو اللہ نے شان تے مقام اینا نہیں دیتا. تورات نبی موسیٰ تے اتری، نبی موسیٰ دا ذکر تورات چ کنی کو دفعہ ہے، نبی عیسیٰ دا انجیل چ ذکر کنی دفعہ ہے. لیکن تورات چ بھی میرے محبوب دا ذکر ہے، انجیل چ بھی میرے محبوب دا ذکر ہے، زبور چ بھی میرے نبی دا ذکر ہے. تے قرآن تے سارا ہی میرے نبی دی عظمت اور شان نہ پڑھے ہے نا. قرآن دا کوئی پارا، بلکہ ایک ایک پارے چ نبی دا کئی کئی جگہ تے ذکر آیا ہے. جس طرح کہ پہلا پارا ہے تے ذکر مصطفیٰ ہے. فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ دعا کی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تے کیتی کدوں؟ آقا دے آن تو 50 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا ہے. پایا تکمیل تک پہنچ جاندہ ہے. عرشاں تو آواز ہوندی ہے میرے خلیل تسی منگو تے صحیح کی منگ دے ہو. نبی ابراہیم علیہ السلام نے دنیا دا مالو منال نہیں منگیا، جاہو جلال نہیں منگیا، بلکہ منگیا تے آمینہ دا لال منگیا ہے. اللہ جڈا وڈا تیرا گھر ہے، ایڈا وڈا خطیب دے دے، پھر تیرا گھر آباد ہوئے گا. یہ جڑیاں مسیتاں نے، مساجد نے، یہ خطیبہ نہ آباد ہوندیاں نے، ٹیلا لان تے کلین پاننا نہیں. اگر خطیب اچھا ہوئے لوگ دوروں دوروں آن کے جمعہ پڑھ دینے، جمعے دے اندر مسجد فل ہو جاندی ہے، بڑی بڑی دور تو لوگ آؤں گے. مساجد آباد ہوندیاں نے علماء دے نال، خطباء دے نال. نبی ابراہیم علیہ السلام آندے نے اللہ یہ جڈا وڈا تیرا کارے، ایڈا وڈا خطیب چاہید ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ جڑا رسول آئے گا اینا دے وچو آئے گا، اینا دے وال آئے گا، او دی بولی نو بھی چنگی طرح سمجھن گے. اس واسطے اللہ جڑا رسول بھیجنا ہے یہ مکے والیاں دے وچوں ہی بھیجے آجے. آئے گا کی کرے گا؟ قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے گا، انہاں نو قرآن دی تعلیم نہ راستہ کرے گا، حدیث دی تعلیم دے زیور نہ مزین کرے گا. فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن حدیث پڑھا کے انہاں نو گناہاں تو پاک کرے گا. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور منگن والے کون نے؟ خلیل اللہ. آمین کہن والے کون نے؟ ذبیح اللہ. منگن والا بھی نبی
تے آمین کہن والے بھی نبی، تے جتھے منگدے نے نا اوے بیت اللہ، جو منگدے نے اوے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی پارا پہلا ذکر مصطفیٰ دا، پارا دوجہ ذکر مصطفیٰ دا، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، فرمایا میرے پیغمبر اج بھی مسجد قبلہ تین مدینے چ موجود ہے، اللہ تھانوں سارے نو مدینہ وکھائے، مکہ وکھائے۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے نے تے نبی علیہ السلام نے اس طرح آسمان نو نگاہ اٹھائی، ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسری دفعہ اٹھائی نا تے عرشاں دے رب نو جلال آ گیا ہے۔ فرمایا جبریل جاؤ، میرے محبوب دا دل کردا ہے کہ ساڈا کعبہ بیت اللہ بن جائے، تے میرے محبوب نو کہہ دیو تیریاں اٹھیاں نظراں منو انیاں پسند آئیاں نے، میں قیامت تک بیت المقدس دے قبلے نو ختم کر کے قیامت تک لوگاں واسطے قبلہ بیت اللہ بنا چھڑے ہے۔ اور یہی پارا ہے پھر اگے دوسرا مقام ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ نے محبوب جی اسی تھانوں او علم سکھایا ہے جیڑا اس تو پہلے تسی جان دے نہیں سو۔ اگر آقا پہلو ہی جان دے سن پھر سکھایا کی کہ نبی نو پہلو ہی علم غیب سی، پھر جبریل وہی لے کے کیوں آؤندے رہے؟ اگر ایک ساڈا عقیدہ بن جائے کہ نبی پاک نو پہلو ہی پتا سی، پھر وہی دا سلسلہ ختم۔ تے جے آکھیے بھی نبی ہر جگہ تے حاضر ناظر سی، پھر ہجرت بھی ختم تے معراج بھی ختم۔ اللہ کہہ رہے نے محبوب جی تھانوں اس علم دا علم نہیں جڑا اسی تھانوں سکھایا، تسی پہلو جان دے نہیں سو۔ صحیح بخاری دی روایت سنیے، جگاں دے پیر نماز پڑھا رہے نے، آپ دی جوتی دے تلوے نو نا تھلے گندگی لگی، لیکن پیغمبر نو اس گل دا علم نہیں۔ نماز دی حالت چ جبریل آئے، جبریل نے دسیا محبوب جی جوتا اتار دیو تھلے گندگی لگی ہے۔ حدیث صحیح بخاری دی ہے۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ نبی نو اپنی جوتی دے تلوے دا بھی پتہ نہیں لگدا جب تک عرش والا خود نہ دسے۔ اور علم غیب اللہ دی صفت خاص ہے۔ اللہ دی صفت نو، خالق دی صفت نو مخلوق دے اندر پانا ایدا نا ہی تے شرک ہے۔ اور شرک آندے کنوں نے؟ علم غیب اللہ دی صفت خاص ہے۔ للہ غیب السماوات والارض، زمین آسمانہ دا غیب کدے واسطے وے؟ اللہ واسطے۔ اللہ نے کسے پیر مولوی گدی نشین صاحبزادہ پیرزادہ او دے سین چ جڑا درخت لگا ہے وہ منو ذرا دسے تے صحیح ہے تے پتے کنے نے اور دے تو ڈگ دے کنے نے؟ اللہ نے وما تسقط من ورقۃ الا لیعلمها، درخت پیر دے ویڑے چ لگا ہے، رب آندے میں جاننا ہے دے تو پتے ڈگ دے کنے نے تے درخت تے پتے ہیں کنے نے۔ اندہ مفاتیح الغیب، غیب دیاں ساریاں چابیاں رب کائنات دے کول نے۔ یہ دوسرے پارے سے ذکر مصطفیٰ، اگوں تیجا پارا آ گیا۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. یہ گل کدوں ہو رہی ہے؟ جدو اجے زمین آسمان میں وارز وجود چ نہیں آیا. زمین آسمان دا نظام نہیں بنیا. اللہ نے ادو سارے نبیاں نو کٹھا کر کے نا ادو گل کیتی. کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سل جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی. فرمایا میرے آدم اے میرے موسیٰ اے میرے عیسیٰ اے میرے ہود اے میرے شعیب اے میادی جماعت جی اللہ جی. فرمایا میں کلاہ نبوت دے دیاں کتاباں دے دیاں شریعتاں دے دیاں صحیفے دے دیاں امامتاں دے تاج پہنا دیاں تھانو دنیا تے بھیج دیواں تھوڑیاں نبوتاں کے تھوڑیاں کتاباں تھوڑیاں شریعتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے. اس دوران ثم جاءکم رسول عربی گرامر دی روح نہ ثم تراخی واسطے ہوندا ہے تے اگے اللہ نون سکیلا لیا کے نا پار پا کے رب نبیاں نہ گل کر رہے نے وزن پا کے. میرے نبیو تھوڑیاں نبوتاں کتاباں صحیفے امامتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے پھر اسے دوران میرا رسول آ جائے مصدق لما معکم وہ تھوڑے ساریاں دی تصدیق کرے. اللہ جی تسی دس دیو اسا کی کرنا ہے؟ فرمایا اللہ تؤمنن به ولتنصرن. ہونے دا معنی کی ہے سن لو توجہ ہے نا سارے دی. لا تؤمنن به اے میرے نبیو تساں ضرور پر ضرور ایمان لے ہونا ہے. کیویں؟ تھوڑا کلمہ ساری کائنات پڑھے تے میرے نبیو تساں سارے نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے. دنیا تھوڑا کلمہ پڑھے تے تساں کدا پڑھنا ہے؟ اگر دوجا ترجمہ سنو تسی پوری کائنات دے امام بن کے جا رہے ہو تے جیڑا آ رہا ہے وہ تھوڑے ساریاں دا امام بن کے آ رہا ہے. جتھے انہیں حاضر ہونا ہے نا تے ناظر ہونا ہے اتھے اودے ہوندیا تساں مسلے تے نہیں کھلونا. یہ میرے نہ اقرار کرو تے پھر تھانوں نبوتاں دیاں گا پھر رسالتاں. ٹھیک ہے اللہ جی. لا تؤمنن به اگے ہون لگے نے قال اقررتم کیا تسی اقرار کر دے ہو؟ تے سارے نبی آندے نے قالوا اقررنا. اللہ جی اسی اقرار کرنے او دے آن تو بعد اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلاواں گے شریعتاں دیاں موہراں نہیں چلاواں گے. ہن آقا دے آن تو بعد بڑے بڑے عقل مند دانا بندے بیٹھے ہو قیامت تک ان کسے نبی دی نبوت چل سکتی؟ بولیے. پیغمبر دے آن تو بعد کسے نبی دی شریعت چل سکتی؟ کیوں نہیں چل سکتی؟ وجہ بھی تو گوندی ہے. 1,24,000 انبیاء دنیا تو گئے فوت ہوئے وہ نبوت تے شریعت اپنی اپنی نال لے گئے. آدم دنیا تو فوت ہوئے اپنی نبوت تے 10 صحیفے نال لے گئے
نبی شیش دنیا تو فوت ہوئے، 50 صحیفے نبوت نال لے گئے. نبی ادریس دنیا تو فوت ہوئے، 30 صحیفے نبوت نال لے گئے. حضرت موسیٰ دنیا تو گئے، تورات نبوت نال لے گئے. عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے، انجیل نبوت نال لے گئے. نبی داود دنیا تو گئے، زبور نبوت نال لے گئے. آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے، لیکن آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے. نہ نواں نبی آ سکتا ہے تے نہ کوئی نویں، بولو توجہ ہے. نبی دا دین آخری دین ہے. توجہ ادھر، نبی دی نبوت آخری نبوت ہے. قرآن آخری کتاب ہے. نبی دی امت آخری امت ہے. نبی دی مسجد جیڑی ہے انبیاء دی لسٹ دے اندر آخری مسجد ہے. ہن قیامت تک کسے نبی نہیں آنا جڑا آن کے مسجد بنائے. قرآن آخری کتاب ہے. ہن قیامت آ سکتی ہے نواں قرآن، بولیے نواں دین. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے محبوب، اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے. ہن دین مکمل ہو گیا، ہن نویں دین دی لوڑ. جدوں آیت نازل ہوندی ہے میدان عرفات دا 9 ذوالحج گیا 10 ہجری ہے، تے میرے آقا اٹھنی تے بیٹھ کے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے کہ آسمان تو قرآن دی آیت لے کے جبریل آ جاندا ہے، تے میرے پیغمبر نے اس طرح کر کے آسمان دی طرف انگل نو اٹھایا ہے، تے آقا فرماندے نے اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ. تے چوتھی دفعہ 100 سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع سامنے میں میدان عرفات دے اندر. آقا فرماندے نے میرے صحابیو تسی بھی گواہ بن جاؤ. گواہی کس چیز دی ہے؟ اللہ تھوڑی گواہی ہے وے جویں تساں دین میرے تے نازل کیتا ہے، میں من و ان اوویں ہی دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے. اللہ میں نبی نے نہ وعدہ کیتا ہے نہ گھاٹا کیتا ہے. ہن جدے سینے تے دین اترے ہے 18 چک دے باسیو، دین چ وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی نو کیویں دے چھڑی ہے؟ بولیے. یہ جدروں مرضی دین چ شامل کر کے گل پیچھے سٹیکر لا دیندا ہے، یہ بدعت حسنہ ہے. بدعت علاقائی ہوندی ہے، ہر علاقے چ بدعت الگ ہوندی ہے. سنت ہر جگہ تے ایک ہی ہوندی ہے. کدے بھی ٹر جو سنت ایک ہی ہے، تے بدعت ہر علاقے دی الگ ہے. امام مالک فرماندے نے جنہیں اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے تے پھر انہیں کیا بدعت حسنہ ہے. اصل دے اندر او دا عقیدہ ہے معاذ اللہ نبی نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن ڈے ہاں. پہلو دین پورا نہیں، بدعت دا یہی عقیدہ ہے نا. اس واسطے نبی دا دین آخری دین ہے. تے دین ہوئی ہے جڑا آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے. مجھ دا دودھ چونے آ، دودھ ہوئی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلدا ہے. یہ دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پانی پا دے خالص نہیں، یہ دے اندر ڈیو مرینڈا پا دے خالص نہیں، یہ دے اندر زمزم دا پانی پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے. تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنے ایک کم نہیں بے شعوریاں دے. سنت نبی پاک دی چھڑ کے
فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، ایسے طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل، اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے۔ ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے۔ فتوے جے کنز کدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے۔ جدہ دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دہی جمان دی لوڑ کی ہے۔ جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیران وال جان دی لوڑ کی ہے۔ جڑے آپ مانگت تو نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے۔ کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے در اندر، کنڈے غیران دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے۔ حاضر ناظر حضور جے ہیں تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے۔ نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے۔ حاضر ناظر حضور جے ہیں ٹھارا چک اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے۔ مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے۔ مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کولو لوان دی لوڑ کی ہے۔ قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے، اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے۔ دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا، انہوں پچھو کلان دی لوڑ کی ہے۔ جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں، انہوں پچھو مگان دی لوڑ کی ہے۔ جس جنت وچ کھانا جائے پچھو اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے۔ سونا لباس سلوار کمیز ساڈا ایویں پینٹاں بشٹا پان دی لوڑ کی ہے۔ عمل پہلے آتے ہو جے تے بڑی گل ہے، پسروری ایویں نوے مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے۔ اس واسطے نبی دا دین آخری دین ہے۔ قیامت تک نواں نبی، قرب قیامت ایک نبی نے ہونا ہے، اس نبی دا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا مینارہ ہے، او دے تے نزول ہونا ہے حضرت عیسیٰ دا، وہ مینارہ بن چکے ہے دمشق۔ فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی، فجر دی نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا، یعنی فجر دی اذان تے نماز دے درمیانے وقت دے اندر حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے گا۔ فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھے ہونگے، اس مینارے تے نازل ہونگے، مومنین سیڑھی لان گے حضرت عیسیٰ نو اتار لین، زرد رنگ دا لباس پایا ہوئے گا، سر دے والاں جو پانی نچر رہا ہوئے گا۔ امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہے، وہ مصلی امامت تے کھڑے ہونگے نماز پڑھان واسطے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو آؤندیاں ویکھن گے، کہن گے آجو بھائی آجو جلدی آؤ، ماشاءاللہ جی نبی دی حدیث سچی ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے، آجو تسی نماز پڑھاؤ، تسی نبی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے نماز تسا پڑھانی ہے، آج میں نماز پڑھان نہیں آیا، آج نماز پڑھنا آیا، کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا ہوا۔ کی بن کے آیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے اصل نے، انہوں نے کہنا ہے میں نبی دا امتی بن کے آیا، تے اپنی انجیل لے کے نہیں آنا، انہاں قرآن حدیث سکھا کے اللہ نے بھیجنا ہے، 40 سال زندہ رہن گے، شادی بھی کرن گے، اولاد بھی ہوئے گی، موت بھی عرب چاہے گی، جنازہ مسجد نبوی چوئے گا، قبر میرے پیغمبر دے قدمہ چ روضہ رسول دے اندر بنے گی۔ یہ ساریاں گلاں آقا نے اپنی زبان نبوت چو پہلے ہی دا چھڑیاں۔ ان حضرت عیسیٰ اصل نے کہیں دے میں نبی بن کے نہیں آیا، کی بن کے آیا؟ محمد دا امتی بن کے آیا۔ تے مرزا غلام احمد قادیانی نے 1891 دے اندر پہلا دعویٰ یہ کیتا، 2 کتاباں انہیں لکھیاں، ایک ازالہ اوہام، دوجی فتح اسلام۔ یہ 2 کتاباں مرزے دیاں 1891 دے اندر امرسر پریس دے اندر چھپن واسطے آئیاں۔
پھر انہیں کتاباں چ کیا میں عیسیٰ بن کے آیا، پہلا دعویٰ مرزے نے کی تھا. تو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ انہوں دا رسالہ چھپدا سی اس پریس چو. وہ اپنے رسالے واسطے آئے، پریس والوں نے دسیا مولانا مرزے غلام محمد قادیانی نے دعویٰ کر دیتا میں عیسیٰ بن کے آیا. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے سن کے. انہاں کتاباں وکھائیاں. تحریک ختم نبوت دا آغاز 1891 دے اندر ہویا ہے، جدے پہلے بانی شیخ الاسلام اہل حدیث دے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ. اور ایک گل جیڑی ہے اپنی کتاب ختم نبوت تحریک ختم نبوت مولانا آغا شورش کاشمیری نے بھی لکھی ہے. انہوں نے کیا کہ میں تحریک ختم نبوت کتاب لکھن لگا تو میں کیا پتا کرا یہ پہلا بانی کون ہے. آندھے نے کتاباں چھانن تو بعد پتا لگا تحریک ختم نبوت دے پہلے بانی مولانا محمد حسین بٹالوی نے. اور تحریرن لکھ کے جن نے مرزے تے کفر دا فتوہ لایا وہ بھی اہل حدیث عالم دین سید نذیر حسین دہلوی. تحریرن کہ مرزا کافر ہے، وہ دیتے 200 علماء دے سین کروائے ہندوستان دیاں بستیاں تے شہران چ پیدل چل کے. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے مرزے نے اپنی کتاب روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 چے گل لکھی ہے کہ میرے تے سب تو پہلے کفر دا فتوہ لان والے 2 وہابی مولوی سن. ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے، دوجے دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے. اور سب تو پہلے جن نے مرزے نہ مبالغہ کیتا ہے ختم نبوت ہے وہ کون سی پتا جی؟ بھائیا تھلے یہ پھڑ کے تھلے باسو کی مصیبت پائی ہے. سب تو پہلے جن نے دعویٰ کی تھا پتا جی کون سی؟ وہ بولو دے صحیح. صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث عالم دین سن. سب تو پہلے امرسر دی عیدگاہ دے اندر مرزے نا اس زمین دی دھرتی تے 1893 دے اندر جن نے مبالغہ کیتا وہ بھی اہل حدیث عالم دین صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ. اور مرزا 1908 چ مرے ہے، صوفی عبدالحق غزنوی 1917 چ فوت ہوئے نے. بات ذرا تھوڑی جی علمی ٹر گئی ہے تو ہی ان سارے چپ کر کے بہ گئے ہو. تھانوں کی پتہ ہونے بولتے نہیں نہ ہوں نہ تو بیان کران گے چلاں شیراں والے پاس. سب تو پہلے میں ختم نبوت ہی تقریر کر رہا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی نو سب تو پہلے وہ دو کتاباں دا جس ہستی نے جواب دیتا ہے 1898 دے اندر. وہ کیڑی ہستی سی؟ مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جنہ کتاب لکھی تائید اسلام. انہیں لکھی سی نا ازالہ اوہام فتح اسلام. یہ دیاں دو کتاباں دا جواب دیتا مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جنہ نے بر صغیر پاک و ہند پہلی کتاب سیرت تے لکھی رحمت للعالمین. یہ بھی شرف اہل حدیث نو حاصل ہے. اور مرزے نے سب تو پہلے مبالغہ کرنے والا اہل حدیث عالم دین. یہ دیاں دو کتاباں دا جواب دین والا بھی اہل حدیث. قاضی صاحب نے کیا مرزیا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا تے عیسیٰ جنہیں ہونا ہے انہیں تے عرب چ فوت ہونا ہے اتھے ہی دی قبر ہونی ہے اتھے ہی جنازہ ہونا ہے. میں تینوں پشین کوئی دینا تیرا عرب چ مرنا تے دور دی گل ہے تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا. اس پشین گوئی تو بعد مرزا 10 سال زندہ رہا ہے. 10 سالہ نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا. اور مرزے نے 1893-94 دے اندر اشتہار چھپائے لکھیا ہوتے چیلنج میرے نہ کو مناظرہ کرے. بریلوی مولوی مناظرہ نہیں سن کر دے.
دیوبندی مولوی مناظرہ نہیں سن کرتے، کیوں؟ وہ آندا ہی تسی امام ابو حنیفہ دے مقلد ہو، انہیں نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا، میں نبوت دا دعویٰ کر لیا، میں تاں مجرم ہاں۔ مقلد تے تسی بھی ہو، نبی دی ذات دے مقابلے چ امام ابو حنیفہ نو تو پیش کیتا ہے۔ تسی آندے ہو امام دا قول نہ چھڈو، قرآن حدیث چھڑ دیو، تے ختم نبوت دا انکار نہیں تے کی ہے؟ ختم نبوت دا نام ہے کہ پیغمبر دی حدیث دے سامنے کائنات چ کسے دا قول، کسے دی فقہ، کسے دا فتویٰ، کسے دی قیاس، کسے دی رائے، کسے دی عقل، سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ ایسا ساڈا مسلک ہے، اسی نبی دی حدیث دے مقابلے کسے دا قول، کسے دا فتویٰ پیش نہیں کر دے، تو جیڑا فتویٰ پیش کردہ نبی دی حدیث دے مقابلے کسے امام دی فقہ، کسے مولوی دا قول فتویٰ لے ہوندا ہے، وہ نبی دی ختم نبوت دا منکر ہے، کیونکہ نبی دی ذات بھی لا رہے بے، پیغمبر دی بات بھی لا رہے بے، ذات بھی لا شریک، نبی دی بات بھی لا شریک۔ یہ دے چیلنج نو قبول کیتا پھر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، پتہ کنے دن تک مناظرہ ہویا مرزے نا؟ 11 دن تک۔ 12ویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسیا، پھر مولانا محمد حسین بٹالوی فرمان لگے میں تیرا چیلنج قبول کیتا، تو میرا ایک چیلنج تو قبول کر۔ ساڈے کالم دین نے انہاں نال مبالغہ کر، مبالغہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائیں، محمد حسین بٹالوی مسلک حدیث چھڑ دے گا۔ دیکھو اپنے اکابر ہن کہڑے عالم دین سن جنہاں دے بارے چ ایڈی وڈی گل مولانا محمد حسین بٹالوی نے کر دی تھی۔ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان، اور انہاں دا زہد اور تقوی، انہاں نو موت آئی ہے مسجد نبوی دے اندر سجدے دی حالت، انہاں دی قبر جنت البقیع بنی ہے۔ مولانا نو پتہ لگا، کہنے لگے محمد حسین نو ٹائم ہی 10 دنوں دا بڑا لمحہ دے چھڑیا ہی، اینو 3 دنوں دا ٹائم دے، اس کنجر نے دوجے دن ہی مر جانا ہے۔ یہ مرزے کنجر نے دوجے دن ہی مر جانا ہے، تو 10 دنوں دا ٹائم دے چھڑیا۔ مرزے نو پتہ لگا میرے بارے چ انہیں مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نے گل کہی، انہیں کہا انہیں میری توہین کی تھی، یہ کر اولاد نہیں ہوئے گی۔ انہوں کسی نے پوچھا بھی تینوں کیویں پتہ اولاد نہیں ہونی؟ انہیں کہا میری پشین گوئی ہے، میرے تے فرشتہ وہی لے کے آیا، وہ نام ہے ٹیچی ٹیچی، وہ وہی لے کے آیا۔ انہیں کہا دیا اولاد نہیں ہو سکتی۔ 10ویں مہینے اللہ نے بیٹا دیتا جہاں نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے باپ۔ انہاں نو موت بھی مدینے چاہیے، انہاں دی قبر بھی جنت البقیع ہے۔ تو مولانا محمد علی مدنی فرماندے ہوندے لوگو مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مینوں بھیجیا ہے۔ اللہ اکبر۔ منو کیڑے ویلے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ یاد آئے، قادیاں دے مرزیاں نے کہا مولانا ثناء اللہ امرسری ساڈے کو اتنے آن کے کہہ دے کہ مرزا میرے نال مبالے دی شکل چ مریا ہے۔ تو واقعہ نہیں مبالے دی شکل چ مریا سی، مرزے نے چٹھی لکھی سی مولانا دیاں تحریراں تقریراں مناظریاں کو تنگ آ کے، کیونکہ اگے اگے مرزا پیچھے پیچھے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ، تو انہیں تنگ آ کے چٹھی لکھی، کہنے لگا جے میں جھوٹا تو میں مولوی ثناء اللہ دی زندگی چ مر جا، تو جے مولوی ثناء اللہ جھوٹا وہ میری زندگی چ مر جائے۔ ایک گل لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا ہے، تو لاہور لیٹرین چ مریا ہے۔ میں کیا مرزائیو ڈب کے مر جو، تھوڑا نبی مریا کتھے لٹرین چ، تے نبی جتھے فوت ہوندا ہے اتھے ہی دفن ہوندا ہے، اینو اتھے ہی دفن کرنا، جے پیپے دے منہ چ فٹ کر دے اینو خوراک تازہ روز ملتی، کیوں جی بھٹی صاحب؟ کیونکہ نبی دا خاص ہے کہ نبی جتھے فوت ہوندا ہے اتھے ہی۔ تیرا نبی مریا لٹرین دے اندر، ناپاک جگہ دے اندر،
تے میرے پیغمبر نو موت آئی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے محبوب نو موت آئی جنت دے ٹکرے دے اندر جتھے میرے پیغمبر نو موت آؤندی ہے، آپ دی قبر پاک آپ دی چارپائی دے نیچے بنائی گئی ہے، میرے پیغمبر جنت دے ٹکرے چج بھی آرام کر رہے نے، انہاں دے نال ابو بکر و عمر بھی آرام کر رہے نے، میرے پیغمبر دی موت پا کے لوگو جس طرح میرے نبی دا وجود صحابہ نے دفن کیتا ہے قبر دے اندر، میں یہ بات دعوے نہ کہنا نبی دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، میں کراچی تک مرزیاں نو چیلنج کیتا ہے، میں مرزیو آؤ قادیاں چلنے ہاں، مرزے دی قبر پھولنے ہاں، اگر او دا وجود سالم ہوئے گا پھر مننا گے او نبی ہے، اگر او دی قبر دے اندر سور پیا ہوئے، میرے محبوب دی قبر پاک دے اندر نبی دا وجود پاک ہوئے ہی ہے، جویں صحابہ نے دفن کیتا ہے، نبی دا خاص ہے، نبی دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی۔ مولانا کیڑے ویلے مولانا یوسف گکھڑوی منو یاد آئے رحمت اللہ علیہ، انہاں دا ایک مرزئی نہ مناظرہ ہویا، کہنے لگے تیرے نبی دی قبر چج بھی اگ بل دی ہے بھئی، کہنے لگا منو وکھاؤ، نال لے گئے قادیاں، مولانا یوسف گکھڑوی ایک مرزئی نو نال لے گئے، مولانا نے ویکھیا قبر چو اگ بلے، انہوں کہا تینوں نظر آؤندی ہے، کہنے لگا نہیں، کہنے لگا مینوں تے نہیں نظر آؤندی، مولانا نے دعا کی تھی اللہ تیرے نبی دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے دیا نظراں کو بھی پردہ ہٹا دے، جدوں نے ویکھی نا اگ تے پیچھے نو دوڑ پیا، مولانا کہنے لگے کی ہوئے، آندا جی تسی سچے ہو میں جھوٹا، اور آج تو بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا، آج بھی دعویٰ ہے، اور میرا ایک دعویٰ ہے بھی ہے کہ مرزے دی قبر چ مرزے دا وجود نہیں، انسانی شکل نہیں، سور ہے، اور دوسرا دعویٰ ہے کہ دنیا دی کوئی برائی ایسی لے آؤ، کوئی مکاری، کوئی بدکاری، کوئی گناہ، کوئی عیاری ایسی لے آؤ، منو ایک پیج تے لکھ کے دیو مرزیو، اگر میں مرزے دیاں کتاباں جو ثابت نہ کرا پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں گا۔ دنیا دی کوئی بدکاری، عیاری، کوئی گناہ ایسا نہیں جڑا مرزے چ موجود نہ ہوئے، تے دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے۔ منی قربانی گئی حضرت خلیل دی، فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی، حسن حضرت یوسف دا، غم نبی یعقوب دا، چپ نبی زکریا دی، صبر نبی ایوب دا، عیسیٰ نبی نبیاں چو، نرم تباحال دا، تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا، آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی، قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی، رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا، صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا، عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی، شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی، اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی، بہادری جہانی اتے حضرت علی دی، نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی، میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دے لال دی، مثال جدی ملدی نہیں، توجہ مثال جدی ملدی نہیں، زمین آسمان وچ اے ساریاں ہی خوبیاں نے، نبی دو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے، غیرہ نو احساس سی، دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی، مجسمہ اوصافاں دا جوہران دی کاننی، آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی، لمحہ چوڑا قصہ تھے منو مقصود نہیں، او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں، خوبی بھی ہوئے تے آمینہ دے لالچ نہ ہوئے ہی خوبی نہیں ماندے، تسی وہ گناہ ہی نہیں ماندے جڑا مرزے چ موجود نہ ہوئے، بول دے نہیں یار،
یہ پشین کوئی جھوٹھی ہوئی. حافظ مولانا ثناء اللہ امرسری دے بارے چ نا مرزیاں نے بات کہی کہ آن کے مولوی ثناء اللہ قادیاں چ گئے, میرا نام مرزا جڑا مبالے دی شکل چ مریا ہے, حلف دے, حلف دین تو بعد مولوی ثناء اللہ امرسری 1 سال زندہ رہ جائے گا, اسی قادیاں تے مرزائی ساری مرزائیت چھڑ دیاں گے. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ گئے, جا کے سٹیج لگا قادیاں چ, قرآن وضو کر کے قرآن سر تے رکھ لیا, فرمان لگے قادیاں دے مرزائیو اے قرآن میں سر تے رکھ کے کہنا مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے, تو تُو ہی کہہ کہ سال زندہ رہ جائے, میں 5 سال زندہ رہاں گا, 5 سال. نال دے کہنے لگے مولانا ایک ہی کیتا جے, انہاں سال دا کیا, تو ہی 5 سال دا اعلان کر چھڑیا. تو پتہ مولانا ثناء اللہ امرسری کی فرمایا, کہنے لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے, اگر میں اج 50 سال دا بھی اعلان کردا مولوی ثناء اللہ نو 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہونا. اے نے تھوڑے اکابر. ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. آقا فرماندے نے سلاسون کذابون, دجالون قیامت تک 30 جھوٹے نبی ہون گے. کنے 30 جھوٹے وہ کذاب ہون گے, دجال ہون گے, وہ بے ایمان مرتد ہون گے, وہ گمان کرندے اسی نبی ہاں. آقا فرماندے نے انا خاتم النبیین, لوکو خاتم النبیین میں ہاں. کیوں لا نبی آبادی, فرما گئے ہادی لا نبی آبادی, کہ میرے تو بعد ہن قیامت آ سکتی ہے, نواں نبی نہیں آ سکتا. آقا فرماندے نے ان لی اسمان انا محمد وانا احمد, میرے کئی نام نے, میں محمد بھی ہاں تے احمد بھی ہاں. وانا الحاشر, میں حاشر بھی ہاں. حاشر انہوں آندے نے الذی یحشر الناس علی قدمیہ یوم القیامہ, قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ پوری امت نو میرے قدمہ تے جمع کرن گے. اللہ 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 لوگو وان الماہی, میں ماہی بھی ہاں. یمح اللہ بی الکفر, ماہی انہوں آندے نے جدے ذریعے اللہ کفر نو مٹائے. وان العاقب, میں عاقب بھی ہاں. عاقب انہوں آندے نے لا نبی آبادی, اللہ انہو لیس بعدہ نبیون. عاقب انہوں آندے نے جدے تو بعد قیامت آ سکتی ہے, نواں نبی نہیں آ سکتا. یہ سی حدیث تے نال سی قرآن. یہ تے اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آقا فرماندے نے اللہ نے منو پوری کائنات واسطے رسول بنایا. پہلے نبی سن نا, اونا دی رسالت کوئی ایک ضلع دا نبی ہے, کوئی ایک تحصیل دا نبی ہے, کوئی ڈویژن دا نبی ہے, کوئی 10 دا نبی ہے, کوئی 20 دا نبی ہے, کوئی 30 دا نبی ہے. اللہ اللہ کوئی ضلع دا نبی ہے. آؤ جدوں کوئی شرق غرب دا نبی ہے, جدوں میرے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. آقا فرماندے نے میں شرق دا نبی نہیں, شمال غرب دا نبی نہیں, شمال تے جنوب دا نبی نہیں, ایک ضلع تے تحصیل دا نبی نہیں, ایک ڈویژن دا نبی نہیں, بلکہ جتھوں تک عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک میری مصطفائی ہوئے گی. ان کو نواں نبی وچ آ سکدا ہے, نواں پیر بھی نہیں آ سکدا. کئی بندے آندے نے میں فلانے دی بیعت ہاں, وہ اگوں آندا جی میرا فلانا پیر ہے, او دا اگوں پیر ہے.
تے سارے ہی سر پیڑ نے بول دے نہیں. ایک اگلے دن کہن لگا بھابی تے ایویں کلپدے رہندے نے ہاں پیراں دا لڑ پھڑ کے جنت واڑی جانا ہے. میں کہا پتر اتنے سارے نے ننگیا ہونا ہے, لڑ کیڑا پھڑنا ہی ذرا منوں بھی دسنا. آہو لڑ کیڑا پھڑنا ہی سارے تے ننگیا ہونا ہے, تو کیڑا لڑ پھڑنا ہے بھائی. او بھائی اتنے لڑ کیڑا پھڑنا جے دسو تے صحیح کتھوں لڑ پھڑنا. ہاں سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا, اس تو بعد ساڈے نبی نو. جنت دا حلا ساڈے میں, لڑ بھی ساڈے پیر دا ہے, حوض بھی ساڈے پیر دا ہے, جھنڈا بھی ساڈے پیر دا ہے, تے سفارش بھی ساڈے پیر نے کرنی ہے. نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہو جائے. الٹا سانو آدھے او چھڈو چھڈو انہاں دی گل ہی نہ کرو, بے پیر ہی پاؤندے پھردے نے, انہاں دا تے پیر ہی کون نہیں. اساں اپنے اپنے پیراں نال جانا ڈائریکٹ. میں کتھے جنت چ, میں جنت دا بوا تے میرے پیر نے کھلانا, تو ٹھٹھے کھوج جانا ہے لمیا بوجھ نہ ہوئے تے بولتے تو کتھے جانا. اے حنفی امام ابو حنیفہ نہ شافی امام شافی نہ مالکی امام مالک نہ جان گئے, حنبلی احمد ابن حنبل نہ چشتی صابری قادری سول وردی بغیر وردی سمیت وردی, جنوری فروری سارے ہی ٹر گئے. اے بھابیاں اتنے منہ چوک کے وہدیا رہنا, انہاں دا کوئی ہے ہی نہیں. میں چلو ساڈا ہے نہیں, سانو بھی تو کوئی پوچھے گا بھی تھی کون ہو, سانو کسی نہیں پوچھنا بھی تھی کھلو رہے ہو, تھوڑا کوئی نہیں. تسی کون ہو بھائی, سارے ٹر گئے. اسی کہاں گے محبوب جی اسی محمدی ہاں, آقا فرمان گے میں محمد ہاں تے تسی محمدی ہو. مزہ نہیں آ جائے گا یار, آ جاؤ تسی میرے تے میں تھوڑا, آ جاؤ میرے نال. آقا جان گے دروازہ کھڑکان گے, اگوں آواز آئے گی من دکل باب. دروازہ کھڑکان والے کون ہے, تے خدا دی قسم سینے چ ٹھنڈ پہ جائے, ہونٹاں دے اتے کھنڈ پہ جائے. آقا فرمان گے میں محمد تے آمینہ دا جایا, اور جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا. جگاں دے پیر آن گے دروازہ کھڑکان گے, امت نو نال لے کے جان گے. تو انہیں ساڈا پیر کوئی نہیں. آقا پھر بھی کہن گے اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے, کیونکہ 120 صفحہ ہونیاں نے میدان محشر چ ٹوٹل. 40 صفحہ 1,24,000 انبیاء دیاں امتاں دیاں, تے 80 صفحہ کلے ساڈے نبی دی امت دیاں. آقا فرمان گے اللہ امت بہتی آ تے بندے تھوڑے نے. آواز آئے گی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ کہن گے محبوبہ پریشان نہ ہو, آج جویں کہیں گا اسی اوویں ہی تینوں راضی کر دیاں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیغمبر دے ہوندیاں کسے دی واجہ نہیں. اللہ 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 کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے, سانو آخ دینے وہابی بے پیرے. کسے پاس اینا نو ملنی ٹوئی نہیں, اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں. غلط کاران دا غلط اے بیانے, کن لا کے سنو ساڈا اعلانے. جدی دنیا اتے نہ ملدی نظیر, ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر. جہانو انوکھا جہانو انوکھا بڑا ای نیارا, جدا نام نامی محمد پیارا. مزمل مدثر بشیر و نذیر,
اسی آ مریدو دے او ساڈا پیر ایویں نہ ادا لڑ پھڑیا اینو کیوں پھڑیا اے پہلا پیر چھوٹا ہے جنہوں پھڑ لگا بڑا ہے ایویں آندے نے پہلا پیر کچھ ہے جنہوں پھڑ لگا ہے بڑا ہے بول دے نہیں رہن دے 50 روپیے دین دے میں مولوی 50 والا ہوں لم یا بوجھنا پہلا پیر چھوٹا ہے ہن جنوں پھڑ لگا بڑا ہے پہلا کچھ ہے جنوں پھڑ لگا ہے سونا ہے اتوں آواز آندی ہے میرے محبوب نو چھڈ کے لامبے کیوں جانا ہے میں دے نال سونا بھی کوئی نہیں بنایا تے دے نال اونچا بھی کوئی نہیں بنایا محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اوے توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے پر ہادی نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہر ایک نبی ایہو بول بولے بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا محشر دے دن جدوں دھپ نے ستاؤنا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آونا دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا اس واسطے میرے بھائیو اللہ سانو ساریانو پیغمبر دا قرب نصیب فرمائے اور نبی علیہ السلام دی مینوں کی ہن پتہ کیڑیاں آیتاں نے 1 تو 17 18 نمبر تفسیر بیان کرو یہ تینوں کنے دسیا بھائی الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بھائی خالد پٹھی صاحب نے آج دا پروگرام کروایا ہے اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی دے رزق مال جان چلا برکات نازل فرمائے اور جنہ ساتھیاں نے انتظام و اہتمام کیتا ہے کھانے دا تو اینا پٹھی صاحب دا کی نام ہے فرمائش پٹھی صاحب ملک فرمائش صاحب اللہ تعالیٰ انہ دی مہمان نوازی قبول فرمائے اور اس طرح جتنے دوست احباب بچے ماما بہنہ بیٹیاں آئیاں اللہ سب دانا قبول فرما اللہ اس پروگرام نو ساڑھے سارے دی کامیابی اور کامرانی دا سبب اور ذریعہ بنا اللہ جو سنیا ہے سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہ میرے والدین سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں نوں جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ میری اہلیہ دی قبر نوں جنت دے باغ بنا اللہم ادخلھا الجنت الفردوس وعذا من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم ادخلھا الجنت الفردوس وعذا من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہ میرے امی ابو دیاں قبراں چاچو دی قبر تے اللہ کروڑاں رحمتہ نازل فرما اللہ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے سب دی بخشش فرما میرے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما اللہ پیغمبر دی ختم نبوت دا پہرے دار بنا دے اللہ اس ختم نبوت دی وجہ تو 1200 صحابی شہید کیتے گئے مسیلمہ کذاب دے نال لڑدیاں شہادت دا جام نوش کر گئے اور مسیلمہ کذاب نو واشی نے پھر جہنم رسید کیتا سی جس واشی نے نبی دے چاچے حضرت امیر حمزہ نو شہید کیتا سی وہ بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا فتح مکہ تو بعد صحابی رسول بن گیا تو آقا نے فرمایا سی میری آنکھاں دے سامنے نہ آیا گر تینوں وینا دے منو چاچا امیر حمزہ یاد آ جاندا ہے پھر انہیں مسیلمہ کذاب نو جہنم رسید کر کے کیا سی اج میں وہ بدلہ جگا دیتا ہے جڑا میں پیغمبر دے چاچے امیر حمزہ نو ماریا سی تو اس واسطے یہ جڑا گندا پودا ہے
مرزا غلام احمد قادیانی 1908 چ مریا ہے تے مولانا ثناء اللہ امرسری 1948 چ فوت ہوئے نے. یہ تو بعد 40 سال مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ زندہ رہے. اللہ تعالیٰ ساڈے اکابر دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.